بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔ آج ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں تعلیم المنطق۔ یہ ثانویہ خاصہ یہ طالبات کے نصاب میں ہے اور غالباً طلباء کے ثانویہ عامہ کے اندر یہ نصاب میں ہے، اور خاصہ دوم طالبات ان کے نصاب کے اندر یہ کتاب ہے۔ آج اس کا پہلا ہم سبق پڑھیں گے۔ ایک دو باتیں ویسے ذرا سمجھ لیں۔ منطق جو ہے، اگر اس کو نا ہم یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں نا، اس کو رٹا نہیں لگانا، اس کو ذرا سمجھنا کہ یہ بات کیا کی جا رہی۔ تو بڑے بڑے بزرگان دین حتیٰ کہ غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یعرف المنطق، جو منطق کو نہیں نہ سمجھتا، نہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کرتا، فلا ثقۃ له فی العلوم، وہ علوم میں نا ماہر نہیں ہو سکتا۔ جتنے علم ہم پڑھتے ہیں نا، تو علوم میں مہارت کے لیے، اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے تو یہ نا منطق یہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس میں نا وہ معاملات اس طرح سے سمجھائے جاتے ہیں کہ انسان جو نا کافی ساری غلطیوں سے بچ جاتا ہے اگر جو منطق پڑھ لیتا ہے۔ وہ جو ہم صرف نہ پڑھتے ہیں نا، ادھر دیکھیں، صرف نہ پڑھنے سے نا زبان کی جو غلطیاں ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ زبان کی غلطیاں، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کوئی پڑھے جی فی لیلۃ القدر، تو صرف نہ پڑھی ہو تو اس سے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار یہ فی لیلۃ نہیں پڑھنا، فی لیلۃ القدر پڑھنا۔ صرف نہ پڑھنے سے زبان کی جو غلطیاں، الفاظ کی غلطیاں، اور منطق پڑھنے سے نا جو ذہن کی، دماغ کی غلطیاں، کہ وہ بات کرتے کرتے نا انسان سوچ کہیں بہک نہ جائے۔ اصل تو سوچ کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث پاک ہے، تو اس ساتھ نا منطق یہ بھی تھوڑا سا سہارا دیتی ہے انسان میں نا سوچ بہک نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو ذہن کی غلطیاں نا، فکری غلطیاں، ان سے بچانے کے لیے منطق ہوتا ہے۔ ہمارے کئی جو مناظر ہیں تو بہترین مناظر وہ بن جاتے ہیں جو صحیح طرح سے منطق کو پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں وہ وسوسے نہیں، جو انسان اپنا ایک بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو سمجھتے سمجھتے یکدم الٹی طرف چلا جائے انسان، تو وہ سیدھے راستے کے اوپر سے چلاتا ہے۔ ہمارے وہ کافی ساری نا ذہنی غلطیوں سے بچانے میں یہ آپ ذرا پڑھتے ہیں۔ منطق کی تعریف، لفظ پہلے کیا ہے؟ منطق پڑھنا، منطق نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ منطق۔ منطق کی تعریف، تعریف یعنی اس کی پہچان۔ منطق کسے کہتے ہیں؟ مطلب ہی حالت قانونیت، یہ ایک آلہ ہے۔ آلہ ویسے تو آلہ کہتے ہیں نا وہ جس کے ذریعے، جیسے چابی ہے، یہ تالا کھولنے کا آلہ ہے۔ موبائل ہے تو اس کے ذریعے ویڈیو بھی بن جاتی ہے اور کال بھی ہو جاتی، کال کا آلہ ہے۔ تو یہ جو آلہ ہے نا، یہ کون سا آلہ ہے؟ منطق قانونیت، قانونی، ایک قوانین اس کے اندر بیان کیے جاتے، رولز اس کے اندر نا قوانین بیان کیے جاتے ہیں۔ کیسے قوانین؟ تعصیم و مراعاتھا، تعصیم بچاتا ہے، عصم یاسم بچانا، بچاتے ہیں، مراعاتھا ان قوانین کی رعایت۔ رعایت کا مطلب کیا؟ ان قوانین کی پریکٹس، ان کا استعمال۔ ان قوانین کو استعمال کرو نا، تو یہ ایسے قانون ہے کہ ان قوانین کو استعمال کرنے سے کس کو بچاتا ہے؟ الذہن، ذہن کو بچاتا ہے۔ اب وہ اگر میڈیکل پڑھ لیں تو میڈیکل پڑھنے سے زبان کی غلطیاں تو نہیں بچیں گی کہ بات کیسے کرنی ہے۔ میڈیکل پڑھنے سے نا یہ بیماریوں سے بچ جائیں گے، جسم کو بیماریوں سے بچائیں گے، جسم کی طرف دماغ بھی ہے، سارا کچھ یہ بیماریوں سے بچائیں گے۔ لیکن جو بولنے کی غلطیاں ان سے نہیں بچ سکتے، جو سوچ کی غلطیاں ہیں ان سے نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرماتے ہیں یہ منطق ہے نا، اس کو پڑھنے سے آپ ذہن آپ کا بچ جائے گا۔ کس سے؟ عن الخطا، اگر نحو پڑھیں تو زبانی غلطی سے بچ سکتے ہیں، تو زبان کی غلطی سے بچ جائیں۔ منطق پڑھنے سے ذہن
اور ذہن جیسے میڈیکل کر کے ہم اپنی بیماری کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو منطق پڑھنے سے کیا حل خطائی فی الفکر، آپ اپنی فکر کی غلطیوں سے، فکر سوچ، آپ کی جو سوچ کے اندر غلطی، سوچ ایک تو نا ویسے بیٹھے سے آج کی پکانا ہو آج کی کرنا ہو نہیں، جو دینی معاملات ہوتے ہیں یا آپ اپنے دیگر معاملات کو سوچیں تو منطق اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو انسان کی سوچ کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو پھر دیکھیں اب یہ عربی نا، یہ عربی آپ نے وہاں پر لکھنی ہے، زبانیں بھی یاد کرنی ہے، عربی لکھنی بھی ہے، اس سے نا نمبر بھی اچھے آتے ہیں اور صحیح مین الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ یہ آلت قانونیت، قانونیہ، ایک باری ادھر پڑھو برا، یہ آلت یا آلۃ قانونیت، نونیۃ، اب اس کا معنی دیکھیں، منطق ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے، رعایت کرنے کا آپ کو بتا دیا، جس کا استعمال کرنا، جس کے مطابق سوچنا، جس کی رعایت کرنے سے ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ کے دماغ میں جو خیالات آئیں گے ان کی غلطی سے بچا سکتے ہیں۔ اب منطق کا موضوع کیا ہے؟ موضوع بیٹا کسے کہتے ہیں کہ جس چیز پر نا کسی بات ہو فن رہی میں ہو۔ جس چیز پر بحث کی جائے، مثلا جو ہے نا نحو اور صرف، اس میں بحث ہوتی ہے الفاظ کے اوپر، لفظ۔ میڈیکل کے اندر بحث ہوتی ہے جسم کے اوپر، میڈیکل میں جسم جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا، یہ موضوع بن جائے گا۔ اور منطق میں کس پر بحث ہوگی؟ معرف و قول شارع، معرف و قول شارع، لفظ تو ہوگا معرف مؤلف و و قول قول شارع۔ شارع اور دلیل و حجت، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ معرف اور قول شارع یہ بھی کیا کرا، کلمہ معرف اور کلام۔ قول شارع، ہاں جی یہ بھی کلمہ کلام کی صورت ہی بنتی ہے کہ معرف اور قول شارع یہ لفظ دو ہیں، یہ دونوں سے مراد وہ کلمہ ہے، مفرد لفظ، اور دلیل و حجت یہ دو لفظ ہیں لیکن دونوں سے مراد کیا ہے، کلام، یعنی پورا جملہ۔ تو ایک لفظ کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے اور زیادہ الفاظ کے اوپر بحث ہوتی ہے، ایک لفظ ہو تو کلمہ، زیادہ الفاظ ہو تو کلام۔ کلام۔ تو منطق کا موضوع یہ کلمہ کلام ہی ہے، لیکن یہ نا اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، معرف و قول شارع، یہ کلمہ ہو گیا، اور دلیل و حجت یہ کیا ہو گیا بلا، کلام۔ کلام۔ اور مین جو ہے نا وہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ اصل میں صرف وہ لفظ کے اوپر نہیں انہوں نے کرنا، وہی انا انزلناہ، لفظوں کی صرف بحث نہیں، اس کے اندر جو معنی، مفہوم، جو فکر ہے نا اس فکر کے اوپر انہوں نے بحث کرنی ہے۔ اب لفظ کوئی کرنے والا وہ انا انزلنا، اب اسی طرح قاری ہے نا، قاری جو بحث کریں گے تجوید میں، تجوید بھی تو آپ کے نصاب کے اندر تھی نا، وہ تجوید میں انہوں نے پڑھنا انا انزلنا، انا انزلنا، انا انزلنا، لفظوں کی ادائیگی، تجوید کے ساتھ۔ اس میں لفظوں کی ادائیگی، لفظ سونے سونے کر کے پڑھنے، ٹھیک ہے۔ لیکن منطق والے وہ لفظوں کی ادائیگی پر نہیں بحث کریں گے، زبر زیر پیش کے اوپر بحث ہے، اس کا جو مین مفہوم ہے نا فکر ہے، ذہن، وہ جو سوچ آئے گی نا اس سوچ کے اوپر بحث کرنی کہ آئے یہ سوچ درست ہے کہ نہیں۔ منطق کی غرض، غرض پھر انشاءاللہ کل پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد و آلہ وسلم۔